السلام علیکم ایوری ون، ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ہماری ویڈیو پاکستان لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم کیسرا شیراز کی شارٹ سٹوری اے پیئر آف جینز کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اے پیئر آف جینز کی سمری کی بات کریں گے۔ ہماری اس شارٹ سٹوری کی پروٹیگنسٹ مریم ہے اور مریم ہی ہماری سٹوری کی سینٹرل کریکٹر ہیں۔ مریم کی مدر فاطمہ ہے اور مریم کے فیانسے کا نام فاروق ہے۔ فاروق ایوب اور بیگم کا بیٹا ہے۔ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے جب مریم اپنے فرینڈز کے ساتھ انگلینڈ کے نارتھ ویسٹ ایریا میں پیک ڈسٹرکٹ کو وزٹ کرتی ہے۔ اس کی کلودنگ کچھ اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ اس نے ٹائٹ جینز، شارٹ ویسٹ اور ایک جیکٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے۔ وہاں سے نکلتے ہوئے وہ اپنے فرینڈز کو گڈ بائے کرتی ہے اور سیدھا اپنے گھر کی طرف جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ دروازے پر اس کے ان لاز بھی پہنچ چکے ہیں۔ اب مریم ویسٹرن کلودنگ میں ہوتی ہے، اس نے ٹائٹ جینز، شارٹ ویسٹ اور جیکٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اپنے ان لاز کو دیکھ کے کافی ایمبیرس ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیلی کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی باڈی کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب مریم بہت زیادہ نروس ہو جاتی ہے جب وہ اپنے ان لاز کو دیکھتی ہے اور اس کے ان لاز بھی اس کے ویسٹرن اٹائر کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ مریم ان کو سلام کرتی ہے لیکن مریم بہت ہیزیٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایوب دروازے پہ ناک کرتا ہے، فاطمہ دروازہ کھولتی ہے اور فاطمہ بھی شاک ہو جاتی ہے جب وہ اپنی بیٹی کو ویسٹرن اٹائر میں اس کے ان لاز کے ساتھ دیکھتی ہے۔ فاطمہ اپنی بیٹی مریم کو کہتی ہے کہ تم جاؤ اور ایسٹرن ڈریسنگ میں آؤ اپنے ان لاز کے سامنے۔ مریم اپنی مدر کی انسٹرکشن کو فالو کرتی ہے لیکن اس کا دل، اس کا دماغ اس وقت یہ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم اسٹل دیٹ مریم۔ یہ اس شارٹ سٹوری کی بہت امپورٹنٹ لائن ہے کہ مریم کہہ رہی ہے کہ بھئی میں اب بھی وہی مریم ہوں، میری کلودنگ کی وجہ سے مجھے کیوں جج کیا جا رہا ہے، بٹ اسٹل وہ اتنی نروس ہے کہ وہ یہ بات کہہ نہیں پا رہی۔ یہ سب کچھ اس کے مائنڈ میں چل رہا ہے۔ اب مریم ریکلیکٹ کرتی ہے اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کو جب وہ اپنے ان لاز سے ملی۔ وہ سوچتی ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ اپنے ان لاز سے ملی تب میں نے شفون کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور دوسری مرتبہ جب میں اپنے ان لاز سے ملی تو میں نے شلوار قمیض پہنا ہوا تھا۔ اب مریم ایک بلو کلر کا شلوار قمیض پہنتی ہے اور اپنے ان لاز کے سامنے جاتی ہے تھرڈ میٹنگ کے لیے، اور وہ اپنی مدر فاطمہ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ اب ایسٹرن ڈریسنگ میں دیکھنے کے بعد اس کے ان لاز اس کے ویسٹرن اٹائر اور ایسٹرن اٹائر کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ان لاز اس سے آئی کانٹیکٹ بھی میچ نہیں کر پاتے۔ وہ کہتی ہے اپنی مدر ان لا سے کہ آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ وہ کرٹیس ایٹیٹیوڈ شو کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی مدر ان لا ریپلائی کرتی ہیں کہ ہم تھوڑا جلدی میں ہیں، ہم دوبارہ کبھی آئیں گے، اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ اب وہاں جا کے وہ ڈسکس کرتے ہیں مریم کے اٹائر کے بارے میں۔ ایوب کہتا ہے کہ بیگم تم نے تو کہا تھا کہ مریم بہت ماڈسٹ ہے، بہت شریف ہے۔ بیگم کہتی ہے ہاں وہ بہت ہی شریف ہے۔ اب یہاں پہ وہ ایک تنزیہ سینس میں بات کر رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کو۔ ایوب کہتا ہے کہ تم چاہو گی کہ ایک ویسٹرن کلچر والی لڑکی ہمارے گھر کی بہو بنے، ہمارے گھر میں آئے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا آلریڈی کوئی بوائے فرینڈ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بیٹے کو ہم سے دور کر دے، ہو سکتا ہے وہ فاروق کی زندگی خراب کر دے۔ اب یہاں پر وہ اپنے ہائپوتھیسس بنا رہے ہوتے ہیں مریم کے ان لاس۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تھینک گاڈ، شکر ہے اللہ کا، تم نے پسند کیا ہے مریم کو فاروق کے لیے، فاروق نے پسند نہیں کیا۔ فاطمہ اور بیگم ایک دفعہ ایک مہندی پارٹی میں ملے تھے جہاں پہ ان کی دوستی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنے بچوں کی شادی فکس کرتی تھی۔ انگیجمنٹ کے بعد فاروق اور مریم نے ایک دوسرے سے ملنا شروع کیا، لیکن اب مریم کو ویسٹرن اٹائر میں دیکھنے کے بعد اس کے ان لاز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا۔ وہ اپنا مائنڈ چینج کر لیتے ہیں۔ ایوب کہتا ہے کہ میں کبھی بھی ایک ویسٹرن گرل کو اپنے گھر کی بہو نہیں بننے دوں گا۔ نیکسٹ ڈے بیگم کال کرتی ہے فاطمہ کو اور مریم کال پک کر لیتی ہے۔ جیسے ہی فون رنگ ہوتا ہے تو مریم فون اٹھا لیتی ہے۔ مریم فون فاطمہ کے ہینڈ اوور کر دیتی ہے۔ فاطمہ بیگم سے بات کرتی ہے اور وہ بہت شاکڈ ہو جاتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ دس انگیجمنٹ ہیز بین بروکن آف، یہ منگنی اب ختم ہو چکی ہے۔ بیگم کہتی ہے کہ میری سسٹر بہت زیادہ انسسٹ کر رہی ہیں کہ میں ان کی بیٹی کی شادی فاروق سے کرواؤں۔ اب یہاں پہ وہ ایکسکیوز دے رہی ہیں جبکہ ایسا ہے نہیں۔ مریم بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، بہت چیختی چلاتی ہے کہ اب اس کا رشتہ نہیں بچا۔ اب مریم ان کے دیے گئے ایکسکیوز پہ یقین نہیں کرتی۔ مریم کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرے ان لاز نے یہ رشتہ میری جینز اور شارٹ ویسٹ کی وجہ سے ختم کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ پیئر آف جینز ہی میرا رشتہ ختم ہونے کی وجہ ہے۔ وہ اپنی ان جینز کو اپنے ہینگر سے نکالتی ہے اور زمین پہ زور سے دے کے مارتی ہے۔ وہ پیئر آف جینز اس کی زندگی کو ڈسٹروائے کر دیتی ہیں۔ مریم کہتی ہے کہ میرے ان لاز بہت انفیئر ہیں، بہت کروئل ہیں، لیکن مریم فیصلہ کرتی ہے کہ میں ایک بار فاروق سے ملوں گی
کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ فاروق کی مرضی کے خلاف کیا گیا ہے۔ اس انگیجمنٹ کو کالڈ آف کرنے کا فیصلہ فاروق کی مرضی کے اگینسٹ جا کے کیا گیا ہے۔ اب مریم فاروق سے ملنے جاتی ہے اور سٹل وہ اسی پیئر آف جینز کو پہنتی ہے، اسی شارٹ جیکٹ کو پہنتی ہے جب وہ فاروق سے لاسٹ ٹائم ملنے کے لیے جاتی ہے، اور فاطمہ اپنے سامنے اپنی ٹال، اریکٹ اور پراؤڈلی اسٹینڈنگ ڈاٹر کو دیکھتی ہے، اور یہیں پہ یہ سٹوری ختم ہو جاتی۔ اگر ہم اپنی شارٹ سٹوری کے تھیمز کی بات کریں تو اس میں امیگریشن کا تھیم ہے کہ مریم ایسٹرن کلچر سے تھی، جس کی وجہ سے فاروق کا رشتہ اس کے ساتھ طے کیا گیا تھا، لیکن کیونکہ اس کا براٹ اپ ویسٹرن کلچر میں ہوا تھا تو کہیں نہ کہیں وہ ویسٹرن کلچر کو ایکسیپٹ کر چکی تھی۔ اس امیگریشن کی وجہ سے اس کے اندر یہ چینج آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی لائف بعد میں ڈسٹروائے ہو گئی۔ دین ہمارے پاس کلچرل کنفلکٹ کا تھیم آتا ہے، ایسٹرن اور ویسٹرن ڈریسنگ کے ڈفرنس کی وجہ سے اس کی لائف پہ بہت برے اثرات پڑے۔ دین پیٹریوٹزم کا تھیم ہے، ٹریڈیشنلزم کا تھیم ہے، کلچرل انکاؤنٹرز کا تھیم ہے۔ اس سٹوری میں فارینرز کی لائف سٹائل کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میرج کا تھیم آ جاتا ہے اور ریلیجن کا تھیم آ جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اللہ حافظ۔